السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں قرآن سماع اکیڈمی میں۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے۔ پہلے تو ہم دعا پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا متقبلا۔ آج کے ہم جیمس آف قرآن میں دیکھیں گے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر۔ اسٹارٹ کریں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور ان کا سورت بھی قرآن مجید میں بھی ہے۔ حضرت لقمان، سورہ لقمان نام ہے، اس کی آیتیں 34 ہے، رکوع 4 ہے سورہ لقمان کی، اور یہ پارہ نمبر 21 سے سٹارٹ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام ہے لقمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق اللہ تعالیٰ کا ماننا، اگر تو اللہ کا حق نہیں مانے گا یہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو تیرے لیے بھلائی ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کا حضرت لقمان ہے، لقمان ہے ان کا نام۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو چند نصیحت کرتے ہوئے سناتے اور ذکر کرتے اور نصیحت کرتے اس باتوں کا ہم لوگ دیکھیں گے، اور اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے۔ دیکھیں گے، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، پھر 2 برس تک دودھ پلایا، اس کا مطلب کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ خیال وہ 9 منتھس ہمیں کیسے پیدا کرے، کتنی تکلیفیں اٹھائے اس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ پھر 2 ایئرس تک ایسا فیڈ کرے، دودھ پلائے، اس کے بعد ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا بولے۔ یہ انہوں مطلب اپنے لڑکے سے کہہ رہے کہ اپنے بیٹے سے کہ کچھ نصیحتیں کر رہی، اور میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور کسی پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ نماز کی پابندی رکھنا، بھلائی بات سیکھنا، برائی سے منع کرنا، مطلب بھلائی بات کرنا اور برائی سے روکنا۔ اب یہ بات سے ہمیں بھی کیا سمجھنے آیا کہ برائی سے آگے والے کو اچھی طریقے سے روکنا، یعنی ایسا غصے سے ایسا کچھ بول کے ان کو ہرٹ کر کے تکلیف دے کے نہیں بولنا ہے، اچھے سے، سکون سے، احترام سے ان کو سمجھانا ہے۔ جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہدی ورحمۃ للمتقین۔ اس کا مطلب دیکھیے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ہدی ورحمۃ للمحسنین، جو نیکی کرو گے کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نیکیاں کرو گے اس کے لیے، جو نیکی کمائیں گے اس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور ویسے ہی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کیا بول رہے ہیں یہاں پر، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس کا مطلب بول رہے اللہ تعالیٰ، جو آخرت پر ایمان رکھتے اور نماز قائم کرتے، آخرت پر ایمان لاتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور نماز قائم کرتے، اس کا مطلب کیا، نماز پڑھتے، زکوٰۃ رمضان میں، یا ایسا ہی نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینا ہے، ایسا ہے
کہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ افضل درجہ رکھے زکوٰۃ دینا، لیکن ہم کبھی بھی دے سکتے زکوٰۃ، اور آخرت پر یقین رکھتے۔ اب آخرت کا مطلب کیا ہے؟ دنیائی زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے آخرت کا کیا بولتے ہیں، تمام چیزیں آخرت کی جوڑ کے، وہاں پر تو نہ کچھ پیسہ کام آنے والا ہے، نہ کوئی دوست آنے والا ہے، نہ ماں بھائی کوئی نہیں، لفظ کوئی نہیں آنے والے سوائے اپنے عمل نامے کے۔ ویسے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم ولا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فتح پانے والے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ اب یہ ریپیٹڈ آیت سورہ لقمان میں آئی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ سب ہم سب پر بھی ہے، جو ان کے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہیں طلب کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے کلاسز میں بھی بولا ہے۔ حضرت کیا بولتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے، تو یہ سنتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اسے فوری روک دیے، کہہ کے اس کو فوری روک دے کے کہے کہ تم یہ نہ کہو کہ میں جو چاہتا ہوں، تم یہ کہو کہ اللہ جو چاہتے، تم مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو، بالکل نہیں، بول کے اللہ کے رسول ہی اتنا غصہ ہوئے۔ اس کے بعد اس کے فرمائے کہ تم یہ کہو جو اللہ چاہتے۔ جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتے، تو ہم کسی اور کو کیسا ٹھہرا کے اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کر سکتے؟ ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں، اور ہم ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اب یہاں پر کیا بات ہے نوٹ ٹو بی پوائنٹ کرنے کی، کہ اگر ہم نیکی یا برائی کمائیں گے یہاں ٹیمپروری دنیا میں، تو آخرت روز جزا میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے حاضر کر دیں گے، اور برائی کا پلہ اگر بھاری رہے گا تو جہنم ملے گی، اور اچھائی کا جو نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا تو ہمیں جنت الفردوس ملے گا۔ اب یہاں آگے دیکھیے، محسنین کا مطلب کیا ہے؟ محسنین کی جمع ہے، اس کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ احسان کرنے والا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ مستقیم اور ضرورت مند کے ساتھ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکیاں کرنے والا، یعنی برائی سے روکنے والا، نیکیوں کو بڑھانے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہایت اخلاص اور برائی سے روکنے والا۔ اور قرآن ویسے تو سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ اٹھانا صرف محسنین اور متقین ہی اٹھا سکتے ہیں، بے شک۔ اب آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں سورہ لقمان کی لقمان میں کچھ اچھی نصیحت باتوں میں ہے، فرض غرور نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے ناپسند، اونچی آواز سے بات نہ کرنا ہے، اور دوسری بات نیکیاں کا پلہ بھاری رکھنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے، کسی کو آگے والے کو برائی کے چیزوں سے روکنا ہے، وہ بھی اچھی طریقے سے روکنا ہے۔ ہمارے پاس کتنا ہی کیوں نہ دولت آ جائے، یہاں تک کہ چاندی، سونا، پہاڑ، لوہا، یا سب ہمارے تابع ہو جائے، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، دل کی خواہشوں پر نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اب یہاں کیا سمجھنے آ رہا کہ دل کی خواہشاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، دوزخ نفسائی خواہشاتوں سے بھری ہوئی ہے بولے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سورہ انعام کی نزول
ہوا تو صحابہ اکرام نے ظلم کا عام مطلب سمجھایا، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یہاں پر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جسے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ظلم مردد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس مردد شرک ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب میں نے ابھی فرسٹ کہا اونچی آواز کا، یعنی چیخ یا چلا کر بات کرنا، اس لیے زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا ناپسندیدہ ہے۔ سب سے بہترین آواز سے بات کرنا گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور قریب ہے۔ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، یعنی گدھے کی آواز کو تو بدتر مانا ہے، لیکن گدھے کی آواز جو سلو آتی ویسی بات کرنا چاہیے، لیکن گدھے کی آواز بدتر ہے۔ اور جب بھی گدھے کی آواز آئے تو شیطان کی پناہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہم لوگ انشاءاللہ تفسیر لقمان کی دیکھیں گے، قرآن مجید سے اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ ہم لوگ یہاں سٹاپ کر رہی ہوں، دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔